کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہے۔ مثلاً ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے، اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، وہ ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے جی، شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے۔ تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اللہ کا شکر ادا کر۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں، پیچھے سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات؟ پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے۔ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے